بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دو وزنی چیزیں دے کر گئے ہیں، قیامت تک کے واسطے ہر آنے والے دور میں نئے نئے فتنے، نئے نئے حالات اور نئی نئی چیزیں جو ایمان کو لوٹنے والی اور دین کو تباہ برباد کرنے والی آپ نے کسوٹی دے دیا اور فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. کہیں پر امرین کا لفظ ہے، کہیں ثقلین کا لفظ ہے. کتاب اللہ و سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں تمہارے درمیان میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ کے اس ارشاد کے اندر بڑی جامعیت ہے. دیکھیے، ابھی مجھ سے پہلے مقرروں نے گناہ کے سلسلے میں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایک پیغام دیا. حکم یہ ہے ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، جو ظاہری گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، جو باطنی گناہ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو، یعنی گناہوں سے بالکلیہ اجتناب کرو، پرہیز کرو. گناہ کی وہ کام جو ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ ہے، اس کا گناہ ہونا ہمیں معلوم ہے، اس سے تو آدمی سمجھتا ہے کہ بچنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ اپنی کوتاہی سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں بچتا. لیکن بعض باتیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم رنگ طاعت ہوا کرتی ہیں کہ ایک مسلمان، ایک آدمی اس کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے، بظاہر اس میں گناہ کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اس کے حق میں مضر ہوتی ہیں اور نقصان دہ ہوتی ہیں، ایسے موقع پر جو علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کی نشاندہی کریں اور صحیح باتوں کی طرف اس کی رہنمائی کریں. بہرحال، دینی مسائل اور اس کے احکامات اور دین کی اتنی باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جس سے وہ تمام شعبہ زندگی میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے معاملات میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے غمی خوشی میں، سیاست میں، حکومت میں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، تمام شعبہ زندگی کے اندر وہ صحیح چل سکے. اتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے. اور اگر کبھی وہ راہ اعتدال سے ہٹ جائے تو پھر اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو نشاندہی کریں اور جو صحیح بات ہے اس تک اس کی رہبری کریں، اس کی رہنمائی کریں. المیہ یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے امت کے اندر دین سے بے اعتنائی، بلکہ دین بیزاری اور آخرت فراموشی روز افزوں ہے. لیکن بعض طبقہ دینداروں کا بھی ہے اور ان میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں
جو دین پر طلب کے ساتھ چلنے کے باوجود دانستہ یا نادانستہ ایسی ڈگر پر چلنا شروع کر دیا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اور آنے والے وقتوں کے اندر ان کے واسطے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، ایسے میں یہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کی طرف نشاندہی کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات ہے ان تک ان کی رہنمائی کی جائے۔ میں نے اسی کے پیش نظر اس آیت کی تلاوت کے خطبے کے اندر جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو نقل فرماتے ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جس وقت اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، کیونکہ آپ بہت قبول کرنے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، لہذا آپ ہماری دعا کو بھی سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رکھیے اور ہماری نسلوں میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، آپ کی مطیع اور اطاعت گزار ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہمارے حج کا طریقہ، مفسرین کرام لکھتے ہیں مناسک افعال حج کو بھی کہتے ہیں اور وہ مقامات کو بھی کہا جاتا ہے جہاں حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے ایک ترجمہ دین کے بھی آتے ہیں، تو ہم کو ہمارا دین سکھلا دیجیے اور بتا دیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجیے یا ہمارے حال پر توجہ کیجیے عنایت کے ساتھ۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ آپ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ آگے فرمایا، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے پروردگار آپ ان میں یعنی ہماری نسل کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو انہی میں کا ہو اور وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، اس لیے آپ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جس کام کو آپ طے فرما لیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، آپ زبردست ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جو فرائض منصبی ہیں ان کو شمار فرمایا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ 3 کام ہیں، ایک تو تلاوت آیات، اور ایک ہے تعلیمی کتاب و حکمت، اور ایک ہے تزکیہ۔ یہ سب کی سب نبی کا کام۔ تعلیمی کتاب اور تعلیم حکمت یہ 2 الگ الگ چیز ہیں۔ سب سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان کے سامنے ان کے روبرو آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ تلاوت الفاظ کی کیا جاتا ہے، معنی کی نہیں، اس لیے یہاں پر مراد ہے قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات۔ یہ قرآن کن میں نازل ہوا؟ قرآن عربوں کے اندر نازل ہوا جو اہل زبان تھے،
اور اپنے علاوہ لوگوں کو وہ عجم کہا کرتے تھے. عجم کے معنی گونگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ان کی ہدایت کے لیے. صرف قرآن کو اتارنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے حیثیت سے محفوظ فرمایا کہ ان قرآنی تعلیمات کو جو اللہ نے اس کے اندر اتارا ہے تو ان تعلیمات کو عمل کر کے دکھلائیں اور بتائیں دیکھو اس طریقے پر عمل کرو. تنہا کتاب کو نہیں نازل کیا گیا, تنہا نبی کو نہیں بھیجا گیا بلکہ دونوں چیز بھیجی گئی. تربیت کے لیے صحبت کی ضرورت پڑتی ہے اور کتاب سے تنہا تربیت نہیں ہوا کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تربیت اور تعلیم کے لیے کتاب معاون ہوا کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربوں کے نازل فرمایا تو نبی کا کام یہ بتایا گیا کہ جو کچھ حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے, جو آیات اللہ کی طرف سے آتی ہیں, ان آیات کو جو کا تو اپنی امت تک پہنچا دینا گویا یہ تبلیغ اور دعوت ہے. اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم ہوئے, داعی اعظم ہوئے. لیکن قرآن کی آیات کے پہنچا دینے پر آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد نمبر ہے تعلیم کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر آیات اتاری ہیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ مطلب کون بتائے گا. یہ قرآن اہل زبان کے اندر نازل کی گئی تھی, وہ عربی کے جاننے والے تھے, وہ عربی کو سمجھنے والے تھے, وہ فصحا بلغا تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوڑ نہیں دیا کہ تم اس میں سے کتاب کو پڑھ لو اور خود اس کا مطلب نکال لو. نہیں, جب تک نبی کسی بات کو مطلب نہیں بتائیں گے وہ مطلب قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے آپ کی ذمہ داری بتائی گئی, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَّمْ بَلَّغْتَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے نبی, جو کچھ آپ کو آپ کی رب کی طرف سے دیا گیا ہے, جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں, وہ سب کا سب جو کا تو اپنی قوم تک, امت تک پہنچا دیجئے. اگر آپ اس کے اندر کوتاہی کی تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا. یہ آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. اس لیے نبی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا اور اس کا معنی کیا ہوا, یہ آپ کی ذمہ داری بتائے گی. تو دوسرا آپ کا منصب ہے جو رسالت ہے, آپ کو فرائض ہے, وہ ہے تعلیم کتاب. مثال کے طور پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کا ذکر آیا ہے وہاں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ تم کھاؤ اور پیو, یعنی رات کے اوقات میں روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے روزہ شروع ہونے تک صبح صادق تک تمہارے واسطے کھانا پینا مباح ہے, تم کھاؤ اور پیو یہاں کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہو جائے, نمایاں ہو جائے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں, وہ اپنے تکیہ کے نیچے دو عقال, ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا رکھ لیتے تھے اور اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ امتیاز ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے کہ تاریک رات کے اندر آدمی دو رنگ کی الگ الگ چیز میں امتیاز نہیں کر سکتا. رات کی تاریکی اور سیاہی کی وجہ سے جب قدر چاندنا ہوگا, روشنی ہوگی, تبھی آدمی امتیاز کر سکتا ہے کہ کالا کون ہے اور سفید کون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا. ارے اس سے مراد رات اور دن ہے, اس سے مراد رات اور دن ہے, یعنی دن کی شروعات ہوتی ہے صبح صادق کے اوپر, تو تمہارا کھانا پینا مباح ہے رات میں, رات سے اختتام ہوتا ہے صبح صادق تک, اور صبح صادق سے شروعات ہوتی ہے دن کی. یہ مراد ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے اب کھانا پینا موقوف کر دو. یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتائے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس کی مراد کیا ہے یہ تو نبی بتائیں گے, حالانکہ وہ صاحب زبان تھے. اور دیکھیے اور مثالیں میں قرآن کے اندر موجود ہیں. ایک آیت نازل ہوئی مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, کہ جو آدمی کوئی برا کام کرے گا, کوئی گناہ کرے گا, اس کو اس کی سزا ملے گی, اس کو بدلہ دیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے اوپر یہ آیت بہت شاد گزری. وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ ایک آیت نازل ہوئی ہے جس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دیا ہے. کیا بات ہے یا رسول اللہ, ایک آیت نازل ہوئی ہے, کون سی آیت ہے؟ کَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو آدمی کوئی گناہ کرے گا, برا کام کرے گا, اس کو اس کی سزا ملے گی, اس کو بدلہ ملے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں,
ہم تو صبح شام تو گناہ کرتے رہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا ایمان اس امت کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نیک ہے، سب سے افضل ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اور آپ کے شمار کے اندر ہے. دل کے اندر ایک کھٹک تھی، آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا ابوبکر یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، جو جیسے کہ صغیرہ گناہ ہوا کرتی ہے، تو اس کے اوپر کبھی کبھی ناگواریاں آتی ہیں. راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، کہیں کانٹا چبھ گیا، کہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، کہیں ناگواری آ گئی. یہاں تک کہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مومن کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے اپنے جیب میں کوئی سامان رکھا ہے اور اس کو نکالنے کے واسطے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن وہ بائیں جیب میں تھی، اتنی صرف جو مشقت ہوئی ہے معمولی سی، اس پر بھی اس کو گناہ معاف ہوتی ہے. یہ وہی یعلمہم الکتاب، یہ نبی سکھائیں گے کہ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا ہے اس کی مراد کون ہے، یہ نبی بتائے. لیکن صرف اتنے پر بات ختم نہیں ہو جاتی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں یہ ایک اجمالی احکامات ہیں اور اصولوں والی کتاب ہے. قرآن میں نماز کا حکم تو ہے کہ نماز کی تم پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ظہر کی نماز کیا رکعت ہوگی اور عصر کی نماز کیا رکعت ہوگی اور مغرب کی نماز کیا رکعت ہوگی، اب کس وقت پڑھی جائے گی اور اس کے اندر فرائض کیا ہیں، اس کے اندر سنن کیا ہیں، اب کر نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، اب کر نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یہ تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے علامہ مفردات القرآن کے اندر یہ لکھا گیا ہے حکمت کے معنی کہ جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو چیزوں کی پوری معرفت اور اس کے تخلیق کے اندر پورا استحکام، لیکن جب اس کا تعلق غیر اللہ سے ہو تو اشیاء کی معرفت اور دینی عمل، یعنی اپنے علم کے اوپر عمل بھی ہو اور اس کے معلوم معالے سے آدمی واقف بھی ہو. قرآن پاک کے اندر تفسیروں کے اندر حضرات صحابہ کرام سے اور تابعین سے حکمت کی تفسیر نقل کی گئی ہے. اس کے اندر الفاظ الگ الگ تو موجود ہیں، لیکن مفسرین کرام لکھتے ہیں سب کا خلاصہ حاصل ایک ہے، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں مراد ہے علوم نبوت، سب کا حاصل وہی نکلتا ہے. تو گویا آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب اللہ کی آپ تعلیم کریں اور دوسری ذمہ داری ہے سنت رسول اللہ کی تعلیم کریں. میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی کہ گناہ کا گناہ ہونا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کبھی آدمی کوئی کام ایسا کر جاتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بظاہر وہ گناہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر بے اعتداری ہوتی ہے، راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، غالب ان کا نام تھا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے نماز پڑھی جلدی اور نماز پڑھتے خدمت کے اندر تشریف لائے. السلام علیکم، السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یا ایک روایت میں قم فصلی فإنک لم تصلی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جاؤ جا کے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. سارے لوگ دیکھ رہے کہ نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. مطلب کیا ہے؟ نماز کا جو طریقہ ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا مطلوب ہے اور جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے تمہاری نماز نہیں ہوئی. اب بتائیے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے تعلیم دی گئی ہے، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم اس طریقے سے نہیں پڑھی، تو وہ پھر گئے جا کر پھر نماز پڑھی، جس طرح پہلے پڑھی تھی ویسے پھر پڑھی. پھر آئے السلام علیکم، آپ نے پھر جواب دیا، کہا جاؤ جا کے پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. سیوارہ پھر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی نماز سیکھی ہے جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، بچپن میں نماز سیکھی ہے اور آج تک چل رہی ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کم سے کم کسی جانکار سے معلوم تو کرے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بتاؤ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم وقت خرچ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری نماز اچھی سے اچھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کو معلوم کر کے ہی تو کریں گے نا.
تو آپ نے ان کو فرمایا دیکھو نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، ان کو نماز آپ نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، جب قوما کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، سجدے میں جاؤ اطمینان کے ساتھ جاؤ، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت سنت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور آپ کو ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، یعنی سنت کے مطابق چلو تمام شعبہ زندگی کے اندر، اور جس طرح میری سنت کے اوپر عمل کرنا، سنت کے مطابق چلنا ضروری ہے تمہارے لیے، ایسے ہی میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر نماز پڑھی، دیکھ رہے ہیں غور سے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب وہ مجلس کے اندر آئے، ان سے جب حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ جس طرح تم نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز کتنے دن سے پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہ اگر تم اسی طرح مر گئے، ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے اسی طرح مر گئے، تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرو گے۔ نماز پڑھ رہے پھر بھائی ہم سمجھتے نہیں کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، اور صحابہ اپنے بعد والوں کی تربیت فرمائی تھی۔ تو آپ مبلغ اعظم بھی ہیں، معلم اعظم بھی ہیں، اور مربی اعظم بھی ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ان میں سے بہت سا کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے، دیکھنا کا تعلق آنکھ سے ہے، بولنے کا تعلق زبان سے ہے، سننے کا تعلق کان سے ہے، پکڑنے کا تعلق ہاتھ سے ہے، چلنے کا تعلق پیر سے ہے۔ بہت سارے وہ اعمال اور افعال ہیں جو ہم ظاہری اعضاء سے کرتے ہیں، لیکن کچھ کو بھی ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا بدگمانی کرنا، اچھا گمان کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، حسد ہے، یہ دل کے امراض ہیں، دل کی خرابیاں برائیاں ہیں، ان کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے پر ہم عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو تصوف سے بالکل ان کا کوئی مناسبت نہیں تھی، کوئی مناسبت اپنے اکابرین کے اندر، بزرگوں کے اندر، تو رائے پور حضرت کا آنا جانا ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ رائے پور جاتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، تو مولانا پوچھتے تھے کہ بتاؤ شیخ کیا حال ہے، شیخ کے پاس ہو کر آئے کہ نہیں آئے ہو؟ ادھر کو شیخ سے کوئی مناسبت نہیں، یہ تصوف کے لائن کے آدمی ہیں، اور وہ رئیس الاحرار ہیں، سیاسی لائن کے آدمی ہیں۔ لیکن جب ہر مرتبہ مولانا عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا، تو اب ان کا معمول یہ بن گیا کہ پہلے سہارنپور آتے تھے، شیخ کے جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، خیر خرید کرنے کے بعد پھر رائے پور جاتے تھے کہ اگر وہ مولانا پوچھیں تو میں ان کا جواب دے سکوں۔ تو ایسی ایک مرتبہ اچھا شیخ کا معمول یہ تھا کہ ان کا کچھ مطالعہ کا مخصوص وقت تھا اور کتابوں کی تصنیف کا وقت تھا، اس وقت میں کسی سے ملنا گوارا نہیں تھا، سوائے ایک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا، حضرت ان کو بڑی رعایت فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ ایسے وقت میں آئے کہ اس وقت حضرت تصنیف کا وقت تھا، تو کچا گھر مشہور تھا جہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قیامگاہ تھی، کا مکان تھا۔ تو مولانا رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ زینا چڑھ کر اوپر گئے اور دروازے کے باہر سے کہا السلام علیکم حبیب الرحمان، صرف ایک سوال کرنا ہے اور جواب ابھی نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں رائے پور، وہاں سے واپسی پر جواب لے لوں گا، صرف اتنا بتا دی تصوف کیا بھلا ہے، تصوف کیا بھلا ہے، اس کو تزکیہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف کیا بھلا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک آپ جواب لیتے چلے جائیے، تصوف نام ہے تصفیہ نیت کا، بس تصوف نام ہے تصفیہ نیت کا، اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم ترى فإنه یراک۔ علم حضرات جانتے ہیں
بخاری شریف کی بڑی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہے تو عمل کے اندر اخلاص ہے، نیت کے اندر فساد ہو گیا، عمل چاہے کتنا اونچا کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی افادیت کو کھو دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا قیامت کے اندر، قیامت کے دن، اور اس سے کچھ اللہ کی نعمتوں کو گنایا جائے گا کہ ہم نے تم کو مال دیا، تم کو ہم نے مالدار بنایا، یہ نعمتیں وہ نعمتیں، کیا کارگزاری ہے کہ یا اللہ تے خیر کا کوئی راستہ نہیں بچا جس سے میں نے مال کو خرچ نہ کیا ہو، تو کہا جائے گا اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ سخی کہیں، تجھے کیا کہ مالدار کہیں، سخی کہیں، فقط قیل کہا جا چکا، عمل کر رہا ہے بہت بڑا، لیکن نیت کے اندر فساد ہے، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کارگزاری ہے کہ اللہ تعالی راستے میں لڑتا رہا تک کہ شہید ہو گیا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے اس لیے بہادری کا مظاہرہ کیا تاکہ لوگ کہیں کتنا بہادر آدمی ہے۔ نیت کے اندر فساد تھا، اخلاص نہیں تھا، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ کہ بنیادی چیز کیا، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل سے کرنے سے پہلے اس کو دیکھو، سوچو یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ مخلوق کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ریاکاری کو دل سے نکالنا محنت کر کے، یہ کیا ہے، یہ تصوف ہے، یہ تزکیہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ، حب مال، تکبر، ریاکاری، غصہ، یہ سب کی سب یہ دل کے امراض ہیں، قلبی امراض ہیں۔ ان امراض کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی انتہا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو۔ یہ بھی حدیث جبرائیل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا، یا رسول اللہ بتائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ مختصر سمجھ لیجیے، اخلاص، احسان اخلاص کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہو اور اس کا مالک کہیں چھپ کے اسے دیکھ رہا ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا مالک چھپ کے دیکھ رہا ہے، اب بتائیے کام میں کوتاہی کرے گا؟ وہ کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ فرمایا ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر اس بات کو سوچا کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت کروں یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ میں نماز پڑھوں تو سوچوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی کام کروں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز پیدا کرنا ہے، بتائیے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے اندر اپنے صحابہ کرام کی تزکیہ فرمایا۔ کوئی آپ کو پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی تزکیہ فرما دیجئے، لیکن ذرا مختصر ہو، آپ اس لیے فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ تم مستقیم، کہ لا الہ الا اللہ کہو پھر اس کے تقاضے پر جم جاؤ، جو کلمے کا تقاضا ہے اس پر جم جاؤ، ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے ہمارا حال موافق ہو چاہے ناموافق حالات ہو، کرنے کا کام ہے تو ہر حال میں کرنا ہے، جمع روزوں کے اوپر۔ ان کے آپ واسطے آپ نے یہ تجویز فرما، کوئی اگر آپ سے نصیحت کی درخواست کرتا ہے آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ دوبارہ پوچھتا ہے پھر وہی لا تغضب، غصہ مت کرو، سبارہ پھر وہی غصہ مت کرو، کہ آپ کو معلوم تھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے بتا دیا گیا ہو یا آپ کو ان کے بارے میں معلوم علم ہو کہ غصہ ان کو بہت ہے، اب غصہ مت کرو۔ ان کے واسطے وہی سی مناسب تھی ان کے تزکیہ کے لیے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو صحابہ کرام ناراض ہونا شروع ہو گئے، کیسا آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کچھ بولو مت۔ پھر آپ نے اس سے کہا ذرا آگے جاؤ، پھر آپ نے اس کو سمجھایا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کریں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ، کہ ایسے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماں سے زنا کیا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بیٹی سے زنا کریں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں چاہتا۔ کہ ایسے تمام کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی سے زنا کیا جائے۔ اچھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہ بالکل نہیں چاہتا۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک رشتہ لے کر کے ان سے پوچھا اور سب کے جواب میں بالکل نہیں یا رسول اللہ، کا لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اے اللہ اس کے سینے کو پاک فرما۔
آپ نے دعا دی، آپ نے توجہ ان کے اوپر ڈالی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس شخص کے دل کے اندر زنا سے زیادہ مبغوض کوئی چیز نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی۔ تزکیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کسی کو نگاہ ڈال دیں حالت ایمان کے ساتھ، یعنی کسی مسلمان کو نگاہ ڈال دیں اور اس پر اثر نہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مسجد نبوی کے اندر ایک ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، غالباً یمامہ کے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور لا کر مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا گیا۔ مسجد نبوی یہی سب چیز کا مرکز تھا، یہی مسجد بھی ہے، یہی مدرسہ بھی ہے، یہی قید خانہ بھی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس سے گزرے اور پوچھا، مائندہ گیا ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا یا کیا حال ہے تمہارا؟ تو فرماتے ہیں اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، ان تقتل زاد من، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے۔ یعنی علماء اکرام اس کا دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے قتل کریں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ میرا خون ضائع اور آئے گا نہیں جائے گا، اس کا انتقام لیا جائے گا، آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے۔ اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، معاف کر دیں تو آپ سے اسی کی امید ہے، آپ نے پھر دوبارہ کچھ اسے تعرض نہیں کیا رہا، چلے گئے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، یہ 3 دن مسجد نبوی کے اندر وہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عبادات کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ملنا جلنا، ان کا اظہار و قربانی، ان کا سیکھنا سکھانا، یہ سب کچھ سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب تیسرے دن فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کیا، انہوں نے وہی جواب دیا کہ ان کو کھول دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہ مسجد سے خرامہ نکلتے ہیں اور مسجد سے نکل کے دور پر جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی گڑھی تھی، وہاں پر پانی تھا، اس میں غسل کرتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر اپنی مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کل کا دن وہ دن تھا، یعنی کل تک میری نگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض آپ کی ذات تھی، اور آج کا دن اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت۔ کل کا دن تھا کہ آپ کے دین سے برا میری نگاہ میں کوئی دین نہیں تھا، اور آج کے دن یہ ہے، آج کی تاریخ میں، کہ آپ کے دین سے محبوب دین میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اور کل تک میری نگاہ میں سب سے زیادہ جو بغض تھا اور عناد تھا آپ کے شہر سے تھا، لیکن آج آپ کے شہر سے زیادہ محبوب کوئی شہر میری نگاہ کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی توجہ ہے، یہ تزکیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اس انداز سے، آپ نے انہیں علم بھی دیا، آپ نے ان کا تزکیہ بھی کیا، آپ نے ان کی تربیت بھی فرمائی، آپ اصلاح اعظم۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کام کیا سب دین کا کام ہے، تو یہ دعوت یہ بھی نبی والا کام ہوا، تعلیم کتاب یہ بھی نبی والا کام ہوا، تعلیم حکمت یہ بھی نبی والا کام ہوا، اور تزکیہ یہ بھی نبی والا کام ہوا۔ یہ 4 کام نبی والے کام ہیں، اس لیے کسی ایک کام کے اوپر کوئی اصرار کرے یہ مناسب نہیں ہے، سب نبی والا کام، اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے واسطے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ میں عرض ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ کو نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی غار حرا کے اندر، تو آپ گھبرائے ہوئے آئے اپنے گھر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو چادر اڑا دی۔ گھبراہٹ کی کیفیت تھی۔ جب افاقہ ہوا اور آپ کو سکون ہوا تب پوچھا کہ بتائیے کہ قصہ کیا ہے، آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ تب آپ نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا، اس لیے کہ جو ذمہ داری آپ کو ڈالی گئی تھی، آپ کو ساری دنیا کا
انسان اور جنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، قیامت تک کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ سے پہلے نبیوں کو علاقائی اعتبار سے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا اور وقتی اعتبار سے بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ کو جو میدان ملا پوری دنیا اور زمانہ ملا قیامت تک کا، اور آپ کی قوم کا کیا حال ہے آپ کو معلوم تھا، اس لیے آپ فرمایا کہ بتائیں میں کس کو دعوت دوں گا، اب کوئی میری بات کو سنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دعوت دیجیے، میں آپ کی دعوت کو قبول کروں گی، اور تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کو ناکام نامراد نہیں کرے گا، تسلی دے رہی ہیں آپ کو ناکام نامراد نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو فضائل، آپ کے کمالات، ان کو ذکر کر بیان کر رہی ہیں، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وتحمل الکل، جو لوگ بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں آپ ان کو بوجھ اٹھا دینے والے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ اخلاقی کمالات ہیں آپ کے۔ فرمایا وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو لوگ نادار ہیں آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں، یا ان کی کمائی میں ان کا ہاتھ بٹا دینے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الدہر، اور جو قدرتی آفات کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ سماجی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، نبوت کا تاج سر پر نہیں رکھا گیا ہے، ابھی کوئی وحی آپ کے پاس نہیں آئی ہے، اس سے پہلے آپ یہ سماجی کام کر رہے ہیں، سماجی خدمات کا کام انجام دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء یہی کر رہی ہے۔ یہ دین کا کام ہے کہ نہیں؟ نبی نے اس کام کو کیا ہے، یہ دین کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب وحی آئی اور آپ کو نبی بنایا گیا تو اہتمام سے اس کو بیان کیا گیا ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق سارا کے سارا اللہ کا کنبہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، او كما قال، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کا سلوک اس کے کنبے کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو۔ اس روایت کے ضمن میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جو جنگل میں چلی جا رہی تھی۔ جنگل کے اندر کنویں بنائے جاتے تھے اور راہگیر کو پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان کی سہولت کے واسطے کنویں کے راؤنڈ میں سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں، زینے بنائے جاتے تھے، تاکہ کسی کے پاس اگر رسی اور ڈول نہ ہو تو زینوں کے ذریعے اتر کے پانی پی لے، اپنی ضرورت کو پوری کر لے۔ تو اس کو پیاس کا تقاضا ہوا تو کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا اور پانی پی کے نکل گئی۔ باہر نکل کے دیکھا تو ایک کتا مٹی کے اندر منہ مار رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کو پیاس کی وہی تڑپ اور وہی تپش اس کو پریشان کر رہی ہے جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ حالانکہ سوچئے کتا وہ مخلوق، کتا وہ جانور ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر آ جائے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر کتا کا بدن بھیگا ہوا ہو، کپڑے میں سٹ جائے تو آدمی کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ جانور تو ایسا ہے، لیکن مخلوق تو اللہ کی ہے نا۔ اس نے اس کی لاج رکھی کہ میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے مجھے صلاحیت دی تھی، میں نے جا کر پانی پی لیا، یہ میری طرح جا کر پانی نہیں پی سکتا۔ وہ کنویں کے اندر دوبارہ اتری اور اپنے پیر سے چمڑے کا موزہ نکالا اور موزے میں پانی نکال کر پھر باہر آئی، کتوں کو پانی پلایا۔ اللہ نے اتنی بار اس کی مغفرت فرما دی۔ زندگی کہاں گزری اس کی؟ کالے کرتوت کے اندر گزری، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سماجی خدمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خدمت خلق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ان آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کی ذمہ یہ کام، یہ کام، یہ کام، یہ کام، سارا کام نبی کا کام ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کام کو انجام دیا ہے، لیکن آپ نے مکی زندگی کے دعوت کا جو کام کیا 13 سال تک، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کس طریقے سے آپ نے دعوت کا کام انجام دیا۔ ایک ایک کے پاس گئے، سب کی خوشامد کی، کڑوی کیسری سنی، برداشت کی، کبھی آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے سب کو آواز دے کے بلایا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں آؤ، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جس پر آپ کھڑے ہوئے تھے ایک لشکر ہے جو تم پر
صبح صبح حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سبوں نے کہا ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت سے پہلے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، اللہ کی توحید کو اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وحد اللہ، اللہ کا توحید کو اختیار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی مقصد کے لیے جمع کیا ہے؟ اور اس نے بددعائیہ کلمات کہے جس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ اس پر تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی مستقل۔ پھر کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہی آپ کا چچا آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پتھر مارتا ہے، کہتا ہے لوگوں اس کی باتوں کو مت سنو، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ کوئی آپ کے منہ پر تھوک رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، کوئی آپ کے راستے میں کوڑے ڈال رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، آپ نے کسی کا کبھی جواب نہیں دیا، کبھی جواب نہیں دیا، سب کو برداشت کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ جہاں بھی اس کا ذکر دعوت کا، وہاں حکم ہے صبر کا، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجیے، صبر جمیل کیجیے۔ واصبر ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ صبر کیجیے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہوئیے۔ مختلف آیات کے اندر آپ کو حکم دیا گیا صبر کرنے کا۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہ جو کفار مکہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی کچھ، ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں تو ہمدردی دل سوزی کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کو مسلط نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے جو میری وعید سے ڈرتے ہیں، ان کی آپ نصیحت کیجیے۔ کبھی آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا، یہاں تک سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم ان لوگوں کو معبودوں کو برا بھلا مت کہو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بدلے وہ اللہ کو اپنی ناواقفیت کی بنا پر اللہ کو برا بھلا کریں گے، اللہ کو سب و شتم کریں گے، تو سبب تو یہ بنا نا۔ اتنی تاکید کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو کہا گیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ نرم گفتگو کرنا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا، لیکن اللہ نے حکم دیا اور دعوت کا طریقہ بتایا اور اس کا ادب بتایا کہ دعوت دی جائے نرمی کے ساتھ، خوشامدانہ لہجے کے اندر، اور صبر، جو تکلیف آ جائے صبر کیا جائے۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا گیا، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، بیٹا تو نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا حکم کرنا، ونہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور تو کوئی تکلیف آ جائے تو بس صبر کرنا۔ حتیٰ کہ طائف کے میدان کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کیا گیا، کہ نتیجہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کا چلنا مشکل ہو گیا اور آپ زخم کی تاب نہ لا کر وہیں بیٹھ گئے، تو دشمنوں نے آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر بغل میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھایا اور چلایا اور پھر پتھر مارا۔ اس وقت بھی جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور فرشتوں کو بھیجا گیا، آپ نے بددعا نہیں کی۔ قرآن میں نبی کو دعوت کو بیان کیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے انا لنراک فی صفاحۃ، انا لنراک فی ضلالۃ، کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ تو گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو گمراہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میرے قوم میں گمراہ نہیں، ہمیں گمراہ نہیں۔ کسی قوم کہتی انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو احمق اور پلے درجہ کے بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری قوم میں بیوقوف نہیں۔ کبھی ترکی بدر کی جواب نہیں دیا گیا،
یہ نبی کی دعوت ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ ان معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ میرے بھائیو، یہ ہے دعوت، یہ نبی کی دعوت ہے۔ آج علماء حق کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے وقار کو گرایا جا رہا ہے۔ ہمیں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے؟ اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء دین کی قدر کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو نبی کی دعوت ایسی ہوتی ہے، نبی کی دعوت ایسی ہوتی ہے۔ خوشامد کرنا، کوئی پتھر مار دے اس کو برداشت کر لینا۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا، جب کسی نے شکایت کی ہم کو پتھر مارا گیا، کہا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، ساری سنت پر عمل تم کرو گے، اس پر عمل کون کرے گا؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سب نبی والا کام ہے۔ نبی والا کام نبی کی مزاج سے ہو سکتا ہے۔ نبوت مظلوم ہو سکتی ہے، ظالم نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کا کام نبوت کی مزاج سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ تزکیہ ہو۔ ہمارے اس کام کے سلسلے کے سب سے پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اس زمانے کے دین کا کام لیا، ان کی ہدایات اپنے کام کرنے والوں کے بارے میں کیا ہے، میں کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا، یہ حضرت کے ملفوظات ہیں، ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، اس میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا، یہ تو ہے اصل ہمارا مقصد۔ رہی ہے قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے۔ رہی قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے۔ اور کلمہ نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کے الف ب ت ہے۔ الف ب ت آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ دورے میں پڑھتا ہے، مکتب میں پڑھتا ہے نا۔ جب مکتب میں الف ب ت شروعات کرتا ہے اپنی تعلیم، تو ہمیشہ وہ الف ب ہی پڑھتا ہے، آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا۔ ملفوظات صفحہ نمبر 32۔ فرمایا، علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں صرف دین کی طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس ہمارے کام کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگوں کے اندر دین سے بیزاری ہے، دین سے دوری ہے، عدم توجہی ہے، فرمایا اس قافلے میں نکل کر کے چلت پھرت کے ذریعے سے ان کا دین کی طلب پیدا ہو جائے، دین کا شوق اور درد پیدا ہو جائے، اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔ گویا حضرت مولانا چاہتے ہیں کہ علماء کا عوام کا جوڑ ہو، علماء کا زیادہ وہ صورت اختیار کی جائے کہ دوریاں کم ہوں اور نزدیکیاں بڑھیں، آپس کے اندر ملت ہو اور ایک دوسرے کا جوڑ قائم ہو، پیدا ہو، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہو۔ ملفوظات صفحہ نمبر 212۔ فرمایا، جلسہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ ہوتا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، جلسہ کرو جس میں اپنے قرب کے اضلاع کے علماء کو سیکھنے اور بڑے علماء کو سکھلانے کے لیے بلاؤ۔ ملفوظات صفحہ نمبر 37۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل دہلی اور تاجروں سے تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ وہ مولانا ظفر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جلسے کریں اور مولانا سے تقریر کرائیں۔ آخر کار ان حضرات کے اہتمام سے، یعنی اہل دہلی کے اور تاجروں کے اہتمام سے کئی جلسے ہوئے جن میں مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے مقررین نے تقریریں کی۔ فرمایا، میں سیاسی کام کرنے والوں کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ رکھا، کیے رکھا، جس کی وجہ سے میں اطمینان سے اتنے دنوں اپنا کام کر سکا۔ بتائیے، اگر ملک کے اندر ماحول سازگار نہ ہو، ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کی دین ہے۔ جمعیت علماء کا کابرین کی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیرہاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا ہے، جو حالات اس وقت میں ہم سنتے سناتے ہیں، اس کا حقیقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بٹوارے سے پہلے اس بات کی
یعنی کہ ہم پاکستان لے کے رہیں گے، مر کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، ان کی زبان بند ہو گئی، گنگ ہو گئی. اب ان کو اپنا نتیجہ اچھا نہیں نظر آ رہا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نکلے ہیں میدان کے اندر اور لوگ کیا بزدلوں کی طرح گھروں کے اندر گھسے بیٹھے ہو، باہر نکلو، ہمت کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہمتیں دلا کر لوگ رخ کر رہے تھے اور دلی کو چھوڑ رہے تھے. کہا یہ لال قلعہ، یہ جامع مسجد کس کے بھروسے میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے رمکرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لوگوں کی خوشامد کر کر کے لوگوں کو روکا ہے. میرے بھائیوں، ان کی جو قربانیاں تھیں اہل وطن برادران وطن کے ساتھ، وہ ان کو جانتے تھے. ان کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کا قدم جمع. اور آج پوری دنیا کے توجہ اٹھا کر دیکھا جائے، ہزار بگاڑ کے باوجود ہم اس ملک کے اندر پوری شان کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ سارے کام کو انجام دے رہے ہیں. اگر یہ بزرگان دین محنت نہ کرتے تو ہم دین کام کیسے کرتے؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس کا اعتراف فرما رہے ہیں. مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے رفیق خاص ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو الجمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نکلا تھا اس پہ 26 پہ لکھا ہوا ہے. اور حضرت مولانا سید محمد ارشد صاحب مدینہ دامت برکاتہم نے بھی اس واقعے کو سنایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ آزادی سے پہلے کھتولی ضلع مظفر نگر میں حضرت شیخ الاسلام کا جلسہ تھا. جب لیگ کا اور جمعیت والوں کا جب الیکشن ہونے والا تھا اس سے پہلے لیگ والے محنت کر رہے تھے اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کے اندر چل پھر کر محنت کر رہے تھے. اب کیسے کیسے حالات کا سامنا کیا انہوں نے، اس زمانے کی بات ہے. مظفر نگر کے اندر یہ علاقہ تھا لیاقت حسین کا جو پہلے صدر ہوئے پاکستان کے. تو ایک مرتبہ آزادی سے پہلے کھتولی ضلع مظفر نگر میں حضرت شیخ الاسلام کا جلسہ تھا. لیگ والوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کا جلسہ بھی اسی تاریخ میں اس سے قریب طے کرا دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ شیخ الاسلام کا جلسہ ہے تو انہوں نے ان کے مقابلے میں اس سے کہیں قریب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی جلسہ طے کرا دیا اور حضرت کی خبر نہیں تھی. حال یہ کہ ہر دو حضرات دونوں کے پروگرام سے بے خبر تھے. دوران جلسہ معلوم ہوا کہ کانگریس کا بھی جلسہ ہے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور جلسہ اس کی مخالفت میں کیا گیا ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی تقریر کو بند کر دیا اور مجمع سے فرمایا کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں، سب صاحبان چل کر ان کی تقریر سنیں اور اپنے جلسے کو بند کر کے اس جگہ پہنچے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کو بند کر دیا اور اپنے رفقا کے ساتھیوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچے جہاں جمعیت کا یا کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا. یہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا کہ تبلیغی جلسہ ہے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، تب تقریر کو ختم کر دیا اور لوگوں کو تبلیغی جلسہ میں شرکت کی ہدایت فرما کر دیوبند روانہ ہو گئے. یہ حضرات ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، کتنی ملت تھی. میرے بھائیو، آج اسی کی طرف خدا کرے کہ یہ چیز پھر پیدا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کا ملنا جلنا، محبت، احترام، ادب، یہ پھر پیدا ہو جائے. میرے بھائیو، صرف یہی مقصد ہے. اسی مقصد کی خاطر میں ان بڑوں کے واقعات کو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو قلبی تعلق حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا وہ بھی اپنی نظیر آپ تھا. فرمایا کرتے تھے اگر یہ تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لیتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر یہ تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی، چونکہ مشغولی ہے، اگر تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو حضرت مدنی سے بیعت کر لیتا اور ان کے کام میں شریک ہو جاتا. اور اگر کسی وقت کسی وجہ سے یہ تبلیغی کام چھوٹ گیا تو پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کام کروں گا. اور اگر کسی وقت حضرت مدنی سے یہ کام چھوٹ گیا تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو میں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ کانگریس کی شرکت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت مدنی اس میں شریک ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے میرے بھائیوں، کام سب نبی والا کام ہے. کوئی اگر مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مکتب پڑھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، یہ بھی نبی والا کام ہے. علم کا کیا مقام ہے اگر علم کو ہٹا دیا جائے؟ دیکھیے، انسان کا جسمانی اعضاء اللہ نے مختلف اعضاء سے جوڑ کر بنایا ہے. سب کا الگ الگ کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے.
اگر جسم کے اندر کہیں کوئی تکلیف ہو جائے اس کا اظہار کون کرے گا؟ زبان کرے گی. پیر میں تکلیف ہو جائے، چوٹ لگ جائے، زبان اظہار کرے گی. پیٹ میں درد ہو، زبان بولے گی. اس کو ترجمان بنایا گیا ہے، گویا یہ قائد ہے، یہ قوم کی قیادت کر رہی ہے، پوری جسم کے رنگ کو کیا قیادت کر رہی ہے، زبان ترجمانی کر رہی ہے. ایسی آنکھ ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے. یہ سارے اعضاء دل کو میسج دیتے ہیں. آنکھ راستہ چلتے ہوئے آنکھ نے دیکھا کہ راستہ ناہموار ہے یا کہیں گڈھا ہے یا کہیں گندا پانی بہ رہا ہے، اس نے فوراً دل کو میسج کیا کہ دیکھو راستہ صحیح نہیں ہے. دل نے پیر کو میسج کیا کہ کس طریقے سے چلنا ہے. سب ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں. آنکھ کا کام کان نہیں کر سکتا، زبان کا کام آنکھ نہیں کر سکتی. سب کے اپنے اپنے کام ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں. اگر ایک عضو میں تکلیف ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، کوئی عضو آرام نہیں کرے گا. اتنی یگانگت ہے، اتنا اتحاد ہے میرے بھائیو. اسی کی کمی، اسی کی کمی ہے. خدا کرے کمی دور ہو جائے. علم کیا چیز ہے؟ علم کیا چیز ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مدینہ میں ایک صاحب، غالباً صحابی ہیں یا تابعی ہیں. یہ ایک حدیث جس کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. وہ ملک شام میں رہتے تھے. یہ صرف اس حدیث کو براہ راست ان سے سننے کے لیے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا. اب بتائیے ملک شام کہاں کہاں مدینہ. آج کی طرح تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، وہ تو مہینوں میں سفر ہوتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا. جب وہاں پہنچے تو گایا ابا دردہ جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو دردہ میں آپ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے سفر کر کے آیا ہوا ہوں. ما جیت لحاجت، میری کوئی اور حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں جس کے بارے میں نے سنا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنی. وہ حدیث کیا تھی؟ علماء کرام لکھتے ہیں ممکن ہے کہ جو روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ وہی روایت رہی ہو، یا انہوں نے اس روایت کو پہلے ذکر کیا تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہوئے اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کریں کہ تم کتنے بڑے کام کے واسطے آئے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جب آدمی علم حاصل کرنے کے واسطے گھر سے نکلتا ہے اور راستے پہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور طالب علم کے لیے وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیونکہ جب آدمی علم حاصل کرے گا، جب اس کو معرفت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے کیا ناپسند ہے، تاکہ پسندیدہ چیز کو اختیار کرے، ناپسندیدہ چیز سے بچے، تب نہ وہ اللہ رب کو حاصل کرے گا اور جنت کو حاصل کرے گا. تو اس کے لیے علم ہی تو بتائے گا اس کو راستہ. جس طرح آنکھ آدمی کو بتاتی دیکھو راستہ صحیح نہیں ہے، دائیں دے چلو بائیں دے چلو، ایسے علم بتائے گا یہ راستہ نجات کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے. علم ہی تو بتائے گا. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے نئے طرح کے حالات، نئی نئی چیزیں، نئے نئے فتنے آئیں گے، ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ نیا نیا کاروبار آتا ہے. مول صاحب بتائیے یہ اسکیم آئی ہے بینک کی طرف سے، یہ ایک کاروبار ہے، یہ صحیح غلط ہے، عوام نہیں اس کو سمجھ سکتے. کون رہبری کرے گا؟ اسی کون نشاندہی کرے گا؟ یہ علم نشاندہی کرے گا. علم نشاندہی کرے گا. تو فرماتے ہیں کہ زمین کی مخلوقات اور آسمان کی مخلوقات طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے ستاروں کے تمام ستاروں کے مقابلے میں 14ویں رات کی چاند کی فضیلت. چاند یوں بھی نمایاں ہوا کرتا ہے تمام ستاروں کے درمیان میں، لیکن جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہو ستاروں کے جھرمٹ کے اندر تو کتنا نمایاں ہوا کرتا ہے. اور میں ایک عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تمام ستاروں کے مقابلے میں 14ویں رات کی چاند کی جو فضیلت ہوا کرتی ہے، اس کا جو مقام ہوا کرتا ہے، جتنا وہ نمایاں ہوا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے. امت بن کر کے چلیں،
امت بن کر جڑ کر مل کر چلیں، علماء کا احترام کریں، ان سے میل جول بڑھائیں، اپنے کام میں ان کو شریک کریں۔ جب ہم علماء کی خدمت پہ جائیں گے وہ ہم سے قریب ہوں گے۔ لہٰذا ایسا ماحول بنانا جس سے علماء کے اور عوام کے دوری بڑھے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ ہمیں بڑوں نے تعلیم دی ہوئی ہی دی ہے کہ اپنے بڑوں کا اکرام کرو۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ایک روایت میں فرمایا گیا، اور جو علماء دین قدر نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس زمانے میں جو علماء ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ امام غزالی نہیں ہو سکتے، وہ امام حنیفہ نہیں ہو سکتے۔ ہر زمانے میں اس کے اعتبار سے علماء ہوتے ہیں، یہ بھی انسانی ہوتے ہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں اور یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، دین کا ہر وہ کام جس سے امت پناہ کے اندر اضافہ ہو، آپس کا جوڑ، آپس کی ملت، آپس کی اتحاد بڑھے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر ایسی شکل سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے اختراق ہو، انتشار ہو۔ اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، بہت قوت رکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دن سے ہندوستان کا جو ایک منظر ہے مسلمان کے درمیان میں، جب کسی چیز کو پوری اتحاد کے ساتھ، قوت کے ساتھ جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا کے رہتا ہے۔ میں چند مثال دیتا ہوں۔ آپ کے مدن پورہ کے اندر مولانا عبد المتین صاحب، جب ان کو پولیس والوں نے اٹھایا تھا تو ہر مکتب فکر کے لوگ نے بغیر کسی امتیاز کے جب احتجاج کیا تو احتجاج رنگ لایا، پوری اتحاد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ۔ امریکہ نے ایک تجویز پاس کی تھی کہ ہماری جو ہے سفارت خانہ یہ بیت المقدس کے اندر منتقل ہوگا اور بیت المقدس کو اسرائیل کی راجدھانی بنایا جائے گا، تو تمام ممالک نے چند ایک کو چھوڑ کر اجتماعی طریقے پر اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کا اثر ہوا، بہت سارے ایسے کام ہیں، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو اس امت کو ایک بنانے کے لیے آئے تھے۔ کہ عرفات کے میدان میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا کہ آج کے دن نہ کسی عربی کو کسی آدمی کے اوپر فضیلت، نہ کسی کالے اور کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر فضیلت، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وہ دین کا پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا، وہ ہمارے قیامت کے واسطے وہی ہمارے واسطے مسئلہ راہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس یہی گزارش ہے، میرا کوئی مقصد نہیں، صرف ایک درد کا اظہار کرنا ہے۔ جو صورتحال ہو گئی یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم آپس سے مل کر جڑ کر جو بھی کمی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔